نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وآل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. صلوات بجیے خاندان فاطمہ. خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں کہ اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت شرف حاصل ہوا. مجھ سے خواہش کی کہ میں آج کی اس مجلس میں والدین کے مقام، ان کے حقوق، ان کے شرف، اس کی طرف کچھ مختصر اشارے کروں. وقت محدود ہے. آپ نے عالم بزرگوار کے بیانات سے استفادہ کیا. قرآن میں کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے، کئی جلدوں پر مشتمل کتاب نہیں. جس طرح ہمارے یہاں بہت ساری کتابیں تاریخ مدینہ و دمشق جسے ابن عساکر نے لکھا ہے 160 جلدوں پر مشتمل ہے. بہار الانوار 110 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ سیرت، حدیث، تاریخ، فقہ، مختلف علوم میں قرآن مجید ایک مختصر کتاب ہے 6236 جملوں پر مشتمل. اور قرآن کا یہ مزاج ہے کہ قرآن نے جزیات کو بیان نہیں کیا، اصول بیان کیے، قوانین بیان کیے، ضابطے بیان کیے. اس سے بالاتر قرآن مجید نے جوامع الکلم کو بیان کیا، جن سے پھر لاتعداد قوانین اور اصول استنباط ہوتے اور استخراج ہوتے ہیں. یہ قرآن کا مزاج ہے. اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا اور تکرار سے بیان کیا. ان شمردہ اور گنے چنے چند ایک موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کے حقوق. یہاں تک کہ جو انبیاء کی دعائیں ہیں والدین سے متعلق، ان کے علاوہ 14 مقامات پر اللہ نے والدین سے متعلق گفتگو فرمائی. 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کے مقام اور شرف کو بیان کیا، جن میں سے ایک مقام جس کی طرف اشارہ کیا سورہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24. آپ ان 2 آیتوں کا لب و لہجہ دیکھیں، اسلوب دیکھیں، لفظوں کا انتخاب دیکھیں. وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے. اور فوراً بات کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ احسان اردو زبان والا نہیں. عربی میں احسان سے مراد ایسی دیکھی جس میں کچھ رکن پائے جائیں. احسان کا پہلا رکن یہ ہے کہ اس کام کی انجام دہی کے لیے متکلم کو کہنا نہ پڑے. بس میں سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دوران گفتگو کسی جوان نے میرے لہجے کی خستگی اور تھکاوٹ کو محسوس کیا اور جا کے پانی لے آئے. اگر میں خود مانگوں اور وہ پانی لے کے آئے، یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں. احسان وہ نیکی جسے کہے بنا انجام دیا جائے، یعنی اسکو اٹھ کر جائے، پانی کا جام لے کے آ جائے، وہ پیش کر دے، یہ احسان. اللہ اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے. یعنی ساری زندگی کبھی والدین کو اپنی
اپنی کوئی حاجت اور ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے، اور اولاد والدین کے کہے بنا ان کی ضروریات کی طرف متوجہ رہے۔ یہ پہلا رکن۔ اور احسان کا دوسرا رکن یہ کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے۔ مثلا باپ تھکا ہے، ماں تھکی، اور انسان خود ان کے پاؤں دبانے کے بجائے اپنے ملازم کے کسی عزیز سے کہ تم میرے باپ کے پاؤں دباؤ، یہ نیکی ہوگی، احسان نہیں۔ پھر اس کی انجام دہی میں جلدی کی جائے، اسے کم سمجھا جائے اور سرعت دکھائی جائے۔ مزید ارکان وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، تو فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے جاؤ تو کیسے جاؤ؟ چاہے تم فقیر، مجتہد ہو، استاد ہو، ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، لیکن جب ان کے سامنے جاؤ تو اپنے دونوں کندھے، اپنے دونوں شانے انتہائی ادب کے ساتھ جھکا کر جاؤ، اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، پرورش کی، پروان چڑھا۔ صاحبان بصیرت اور صاحبان معرفت تشریف فرما۔ پہلا سوال جو ایک باشعور ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو اولاد پر کیوں واجب قرار دیا؟ یہ سوال امام شیشم سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی بندگی اور عبادت واجب ہے، انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے۔ اب یہ آپ نے مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھی ہے، اور کہا واجب قربتاً اللہ، یہ واجب کیوں کہا؟ یہ بندگی کیوں واجب ہے؟ دو وجوہات ہیں، امام چہارم فرماتے ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ انسانوں کا خالق ہے۔ دوسری وجہ، اللہ انسانوں کا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی۔ اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اس کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت کی، ہماری پرورش کی، اس لیے اس کی عبادت واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو ظہور ملا والدین کے وسیلے سے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اگر والدین کا وسیلہ نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آ سکتے، نہ ہماری تربیت ہوتی، پرورش ہوتی۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اللہ جب اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور والدین کی اطاعت کا بھی حکم دے رہا ہے تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات کو مقدم کیا جائے؟ ظاہر ہے اس کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں، ان کی مشیت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ باقی کسی بھی انسان کی بات خدا سے ٹکرا سکتی ہے۔
اگر خدا کچھ اور کہے، والدین کچھ اور کہے، تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات کو مانا جائے؟ تو یہاں ہمارے ہر عمل کی 5 حالتیں ہیں۔ جو بھی کام ہم صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک انجام دیتے ہیں، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، یا مستحب ہے، چھٹی حالت نہیں۔ تو ان 5 میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ ان 5 میں سے 2 میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے، باقی 3 میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا۔ واجب میں اور حرام میں اللہ کی اطاعت پہلے، جیسے نماز پڑھنا واجب، تو اس میں آپ اللہ کی اطاعت کریں۔ شراب پینا حرام ہے، اس میں اللہ کی اطاعت۔ لیکن جتنے مستحبات ہیں، جتنے مکروہات ہیں، جن کی تعداد تقریباً 2000 ہے، ان سب میں والدین کی اطاعت پہلے ہے، اللہ کی اطاعت بعد میں۔ نماز پڑھنا واجب، اگر باپ یا ماں نماز سے روکیں گے؟ نہیں روکیں گے، کیوں؟ واجب میں خدا مقدم ہے۔ لیکن مسجد میں جا کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، تاکید ہے اور حد درجہ ثواب ہے۔ اور جیسے جیسے نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے، ثواب میں بے انتہا اضافہ ہو، ایک مرحلے پر پہنچ کر اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر باپ یا ماں منع کر دے کہ نہیں، ہماری اجازت نہیں، گھر میں پڑھو، مسجد جانے سے روک دے، اب اگر یہ ثواب کے لالچ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں، بہت تاکید ہے، اجر و ثواب ہے۔ اب اگر یہ ثواب کے لالچ میں ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود جماعت سے جا کے پڑھے گی، زیادہ ثواب مل جائے گا، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تمام مستحبات، تمام مکروہات، تمام جائز اور مباح امور، سب میں والدین کی اطاعت پہلے ہے، اللہ کی اطاعت بعد میں۔ واجبات میں سے بھی صرف واجبات عینی میں اللہ پہلے، واجبات کفائی جیسے نماز جنازہ وغیرہ، ان میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا۔ دوسرا سوال۔ اب تیسرا سوال، اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی بات کو مانا جائے؟ باپ کی یا ماں کی؟ تو یہاں پر دین نے 4 حق اور امتیاز باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں، اور 1 حق اور امتیاز ماں کو دیا، اس میں باپ شامل نہیں۔ یہ رسالت الحقوق کے تناظر میں، چونکہ ایام میلاد امام سجاد ہے، انہی کی تعلیمات کی تسلسل روشنی۔ پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں داخل ہونے کے لیے، جو اولاد نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی دولت سے بنایا، باپ کو اس گھر میں داخل ہونے کی اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کے لیے شریعت کی اجازت فرض قرار دی۔ دوسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال اولاد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا، ماں کو دین نے یہ حق نہیں دیا۔ باپ کر سکتا، چاہے اس کی مقدار زیادہ کیوں ہو، زیادہ سے زیادہ یہ قرض کے زمرے میں جائے گا، چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا۔ تیسرا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں، سوائے آقا خامنہئی کے فتوے کے، باقی فقہا کے تقریباً اتفاق ہے، لیکن ماں کے نمازیں اور روزے بڑے بیٹے پہ واجب نہیں۔ چوتھا حق اور امتیاز جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ کو اپنی اولاد پر حق کے ولایت حاصل ہے، ماں کو یہ حق حاصل نہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں اس طرح کے محاورے آپ سنتے ہوں گے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ لڑکی لڑکا اگر آپس میں اتفاق کر رہے ہیں، شادی کو آفس میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، کولیگ ہیں یا یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم شادی کریں، اب لڑکی خود راضی ہے، اس کی ماں راضی ہے، ساری بہنیں، بھائی، چچا، تایا، نانی، نانا، خالائیں، ماموں، سارے رشتہ دار سوائے باپ کے سب راضی، اور چیف جسٹس عدالت عظمیٰ میں فیصلہ سنائے کہ لڑکا ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یہ حکم دے کہ انہیں
قانونی تحفظ فراہم کیا جائے اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اور اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے جس لڑکی کو ابھی تک باپ کی اجازت حاصل نہیں ہے. اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ اٹھائے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنے سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ حق خاص ہے باپ کے ساتھ جس میں ماں شامل ہے اور ایک حق خاص ہے ماں کے ساتھ جس میں باپ شامل ہے. امام چہاروں سے پوچھا گیا جب ایک ہی وقت میں باپ بلائے اسی وقت ماں آواز دے تو کس کی طرف جائے؟ فرمایا ماں کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے حمل کی زحمت کو برداشت کی, پھر ولادت کی سختیوں کو برداشت کی, پھر 2 سال برابر دودھ پلائے, پھر نرم دل اور حساس ہے. اگر انکار کرے گا اسے زیادہ تکلیف پہنچے گی. یہ مقام یہ حق خاص ہے ماں کے ساتھ. مستحب نماز سے متعلق میں نے وسائل الشیعہ میں حدیث پڑھی کہ اگر باپ پکارے نماز سے مستحب کے دوران آپ نہیں توڑ سکتے, لیکن اگر ماں آواز دے پھر لازم ہے کہ آپ نماز سے مستحب کو توڑ دیں. یہ حق بھی ماں کے ساتھ خاص ہے. تیسرا فرق. چوتھا سوال, کتنے حقوق اللہ نے اور اہل بیت نے قرآن اور حدیث میں والدین سے متعلق بیان کیا؟ ان کی تعداد 80. 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے, 40 حقوق کا تعلق والدین کی موت کے بعد. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے. اولاد کو دین نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز پر بلند کرے. اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے والدین سے آگے چلے. اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے. اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ والدین کے غم کو, اپنی خوشی کو والدین کے غم پر مقدم کرے. اسی طرح سے جو حقوق مال سے, جو حقوق آنکھ سے, 10 حقوق جن کا تعلق ہے, 10 حقوق جن کا تعلق دل سے, 10 حقوق جن کا تعلق زبان سے, 10 حقوق جن کا تعلق جسم سے. اپنے مال کا سب سے بہترین حصہ اگر دسترخوان پہ بیٹھے تو خوراک کا, غذا کا سب سے بہترین حصہ پہلے والدین کی طرف بڑھائیں, اس کے بعد خود کھانا شروع کریں. اگر حج کے لیے جائیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, پہلے والدین کی طرف سے عمرہ ادا کریں. اگر حج کے لیے جا رہے ہیں پہلے والدین کی طرف سے طواف کریں پھر حج ادا کریں. اگر نماز تہجد کی توفیق ہے, حکم جو 40 نام زندہ یا مردہ مومن کے لیے جائیں ان میں سب سے پہلے اپنے والدین کا نام لیا جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے مال کے ذریعے سے اپنے والدین کو زینت دو. یعنی اگر کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے, مدرسہ بنانا چاہتا ہے, اگر کوئی امام بارگاہ حسینیہ کوئی لائبریری تعمیر کر رہا ہے یا کوئی بھی کار خیر کی توفیق حاصل ہوئی, اس کو اپنے والدین کے ساتھ منسوب کرے. اپنی تختی لگانے کے بجائے ان کے نام کو زینت دے اپنے مال کے ذریعے سے. اور بہت سارے ہو ان کے مفاد کا جبران کرے. وہ واجبات جو زندگی میں ادا نہیں کر سکے انہیں ان کی اولاد ادا کرے. اگر کسی شخص کو ناراض کیا تو اب جا کے اس کو راضی کرے. اگر کسی کا وہ زندگی میں حق مار لے, اب کوشش کر کے اس کا حق واپس لوٹائے. اور باقی اسی طرح سے حقوق ان کے کارہائے خیر جو انہوں نے اپنی زندگی میں شروع کیے, مثلا کسی کے گھر میں راشن بھیجے, کسی کی ماہانہ طور پہ مدد کرتے تھے, اس سلسلے کو آگے بڑھائے. یہ اور پھر ہر شب جمعہ یا عصر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے. اور باقی حقوق میں تفصیل کسی اور موقع پہ عرض کروں. یہ 80 حقوق. 5واں سوال, یہ 80 حقوق جو قرآن اور سیرت میں بیان کیے گئے, سنت میں بیان کیے گئے, کیا یہ ان والدین کے ساتھ خاص ہیں کہ جو نیک ہیں, متقی ہیں, زاہد اور پرہیزگار ہیں؟ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے, اس سے بڑھ کر اگر کسی کا باپ فاسق ہے, اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی کا باپ مشرک یا کافر ہے, تو کیا کافر اور مشرک والدین کی اطاعت بھی واجب ہے؟ یہ سوال پیغمبر سے پوچھا گیا. اسے صحیح بخاری میں بھی نقل کیا گیا ہے, اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب قریشی نے بیان کیا. جب پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کافر ماں باپ کی اطاعت بھی واجب ہے, تو حضرت نے فرمایا سنو, 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے. پہلی چیز وعدہ, وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے, کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری چیز امانت, امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے, اور امانت کسی کافر کی ہو تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے.
اور تیسری چیز والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور والدین اگر کافر ہو تب بھی ان کی اطاعت کو اللہ نے واجب کرا دی. ان کا اپنا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، لیکن اولاد پر ان کی اطاعت واجب ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نصف شب سحر میں جب آپ نماز تہجد کے لیے اٹھے ہو وضو کر لیں اور چاہے نماز پہ جائیں، اور اگر کافر باپ یا کافر ماں نماز تہجد سے روک دے، کیا روکنا واجب ہے یا آپ اپنی مرضی کر سکتے؟ تو اگر اس نے نماز تہجد پڑھی ان کے منع کے باوجود تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. یہ دین کا حکم ہے. کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ نہ، اس کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں. خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو، خواہ وہ شہید کیوں نہ ہو، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو. یہاں تک ایک صحابی، اسے ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا اور شیعہ محدثین نے اس واقعے کو تحریر کیا. ایک صحابی ختم مطلبات کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کون سی کیفیت میں، جنت میں اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ پیغمبر نے تعجب سے فرمایا کون سی جنت، کون سی جنت؟ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا میرا بھائی شہید نہیں؟ فرمایا شہید. کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں میں نے کہا تھا شہید جنت میں جائے گا. کہ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی، اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرمان بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرمان بردار کے اوپر حرام کرا دیا. کوئی نبی مستثنا نہیں. 1,24,000 انبیاء میں سے 26 نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں نام لے کے کیا، اور کسی بھی نبی کا ذکر ایک ساتھ اکٹھے بیان نہیں کیا. سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں موسیٰ کریم کا ہے، لیکن ٹکڑوں میں. کچھ سورہ انبیاء میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ بقرہ میں، باقی سورتوں میں.